अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। जी तो प्यारे साथियों, आज काफ़ी टाइम के बाद एक दफ़ा फिर से हम आपकी खिदमत में इमरान सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है ब्लैक डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक डे पार्ट 4। टाइगर ने उठते हुए कहा। फिर ऑफिस से मुसाफिर करके वो उसके ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। टाइगर की कार का रुख ब्लू मून क्लब की तरफ था, जो दारुल हुकूमत के शुमाली इलाके में वाक़या था। ये अंडरवर्ल्ड में खासा बदनाम क्लब था। ये जुराइम पेशा अफराद का गुड़ था और जहाँ घटिया दर्जे के बदमाश हर वक्त भरे रहते थे। टाइगर भी कभी कभार ही उधर आता, वरना आम हालात में ऐसे घटिया बदमाशों के क्लबों में जाने से गुरेज करता था। कार चलाते हुए वो मुसलसल यही सोच रहा था कि उसे टारगेट आहर क्यों बनाया गया। फिर इस तरह खुलेआम हमला करना उसके लिए अजीब सी बात थी। उसकी एक ही वजह हो सकती थी कि हमला आवरों को बेहद जल्दी हो, लेकिन ऐसी कोई जल्दी उसकी समझ में ना आ रही थी। बहरहाल यही सोचता हुआ वो ब्लू मून क्लब पहुंच गया। उसने कार पार्किंग में रोकी, फिर नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर बेएहतियात मुस्कुराहट तैरने लगी, क्योंकि वो मखसूस सुरख रंग की कार यहाँ मौजूद थी। उसका मतलब था कि आसिफ ने दुरुस्त निशानदेही की है। लेकिन अब टाइगर के लिए मेकअप करना ज़रूरी था, क्योंकि हमला उसे घेर सकते थे। ये उनका अपना पहला अड्डा था। उसने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से रेडीमेड मेकअप बैग उठाया। उसमें से मेकअप बॉक्स निकाल कर उसने बैग बंद करके वापस रखा और मास्क मुंह और सर पर चढ़ाया और सामने लगे हुए कार के आईने में देखते हुए हाथों और उंगलियों से मास्क को एडजस्ट कर लिया। जब उसकी तसल्ली हो गई कि आम हालात में उसे कोई चेक ना कर सकेगा, तो उसने कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। उसी लम्हे पार्किंग बॉय उसे बाहर निकलता देखकर तेज़ी से उसकी तरफ लपका और उसने पार्किंग कार्ड उसके हाथ में दे दिया। ये खूबसूरत सुरख रंग की कार किसकी है? बेहद खूबसूरत मॉडल है। टाइगर ने साइड पर मौजूद सुरख रंग की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर साहब की। नौजवान ने जवाब दिया, फिर तेज़ी से दौड़ता हुआ किसी और कार की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने मेकअप दानिस्ता गुंडों और बदमाशों वाला ना किया था, क्योंकि नए गुंडे को घेर लिया जाता है जब तक वो ये ना बताए कि वो कौन है और उसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, वो यहाँ क्यों आया। खास तौर पर अकेले आदमी के साथ ज़रूर ऐसा किया जाता है। टाइगर तेज़ से कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। मेन गेट के करीब ही पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था। उसे देख कर टाइगर को एक ख्याल आया, तो वो हाल में जाने की बजाय फ़ोन बूथ में दाखिल हुआ। उसने रिसीवर उठाकर इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया, क्योंकि इंक्वायरी के लिए कार्ड या सिक्के डालने की ज़रूरत ना थी। इंक्वायरी से 4 सीज़न क्लब का नंबर मालूम किया और फिर कैडल दबाकर उसने जेब से खसूसी कार्ड निकालकर फ़ोन सेट के नीचे बने हुए खाने में डाल दिया। तो उस पर सब्ज़ रंग का एक नुक्ता जल उठा। तो टाइगर ने इंक्वायरी से मालूम करदा 4 सीज़न क्लब के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। 4 सीज़न क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ब्राउन से बात कराइए। मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने कहा। सॉरी जनाब। ब्राउन को उनके ऑफिस में घुस कर चंद नामालूम हमला आवरों ने हलाक कर दिया। अब उसकी जगह ओबरॉय साहब है, उनसे बात करना चाहें तो मैं लाइन मिलवा देती हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ कराओ बात। टाइगर ने होंठ बीचते हुए कहा। उसे यह खबर सुनकर वाकई धचका लगा। हेलो, ओबरॉय बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ। ओबरॉय, ये कैसी खबर है ब्राउन के बारे में? खबर दुरुस्त है जनाब। मशीन गनों से मुसल्लह 4 अफराद क्लब में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की और फिर वो ब्राउन साहब के ऑफिस में घुस गए और उन्हें गोलियों से छलनी करके वापस चले गए। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ओबरॉय ने तफसील बताते हुए कहा। ये वारदात कब हुई? 3 घंटे पहले। वेरी सैड न्यूज़। ओके, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। जिस अंदाज में उस पर खुलेआम हमला किया गया और जिस अंदाज में ब्राउन पर हमला किया गया, उससे उसे शक पड़ रहा था कि हमलावर किसी बड़े मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं, और उसके जहन में शक उभरा कि ब्राउन ने जो बात उसे बताई वो लीक हो गई है, जिसके नतीजे में ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वो तो अल्लाह की रहमत से अचानक खुले हमले से बच गया, लेकिन ब्राउन ना बच सका। उसने फ़ोन सेट से अपना कार्ड निकाला, उसे जेब में डालकर वो फ़ोन बूथ से बाहर आया और क्लब के मेन हॉल में दाखिल हो गया। वहाँ शराब और मुनशियात की बू हर तरफ फैली हुई थी और वहाँ आम सती गुंडों की कसीर तादाद मौजूद थी। औरतें भी थी जो अपने अंदाज और हरकतों की वजह से उनकी साथी दिखाई दे रही थी। एक तरफ काउंटर था, जिसके पीछे 2 लड़कियाँ मौजूद थीं। यस सर। एक लड़की ने टाइगर को देखकर बड़े कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। डॉन अपने ऑफिस में है? यस सर, लेकिन चीफ अजनबियों से मुलाकात नहीं करते। आप मैनेजर साहब से मिल लें, लड़की ने मशवरा देते हुए कहा। मशवरे का शुक्रिया। अपने चीफ को कहो कि काफिलिस्तान से शंकर का आदमी आया है। मेरा नाम कुमार है, टाइगर ने कहा। तो लड़की ने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सर, काउंटर से बोल रही हूँ। एक साहब आए हैं, वो आपसे मुलाकात चाहते हैं। उनका कहना है कि वो काफिलिस्तान के शंकर के आदमी है और उनका नाम कुमार है। लड़की ने तफसील बताते हुए कहा। ये लीजिए, चीफ से बात कीजिए। लड़की ने दूसरी तरफ से बात सुनकर रिसीवर
टाइगर की ओर बढ़ाते हुए कहा। यस कुमार बोल रहा हूँ, आपको चीफ शंकर का अहम और ज़रूरी पैगाम देना है। टाइगर ने कहा। किस सिलसिले में? जिस सिलसिले में आपकी एक कार्रवाई कामयाब रही है, एक नाकाम। टाइगर ने अंदाजे से कहा। अरे अच्छा, रिसीवर लड़की को दे। इस बार बोलने वाले का लहजा नरम पड़ गया। टाइगर ने रिसीवर लड़की को दे दिया। यस चीफ। लड़की ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। मिस्टर कुमार को मेरे ऑफिस भिजवा दें। दूसरी तरफ से कहा गया। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हल्की सी आवाज़ टाइगर के कानों तक भी पहुंच गई। यस चीफ, लड़की ने कहा और रिसीवर रखकर उसने साइड पर मौजूद एक नौजवान को बुलाया तो वो नौजवान फ़ौरन करीब आ गया। इन्हें चीफ के ऑफिस तक छोड़ा। लड़की ने उस नौजवान से कहा। आइए जनाब। उस नौजवान ने लड़की से कहा और फिर टाइगर साइड गली से होता हुआ ऊपरी तरफ एक ऑफिस तक पहुंच गया। खासा बड़ा ऑफिस था जिसमें एक बांस की तरह दुबला पतला आदमी सूट पहने बैठा था। चेहरे पर जख्मों के सैकड़ों मंदबिल निशानात थे। चेहरा बड़ा और थोड़ी हथौड़े की तरह थे। वो देखने से ही कोई पेशेवर कातिल और लड़ाका दिखाई देता था। सर पर छोटे छोटे बाल थे जो सरकंडों की तरह ऊपर को उठे थे। बैठो, उस दुबले पतले आदमी ने डॉन से कहा तो टाइगर बैठ गया। हाँ अब बोलो, क्या पैगाम है? डॉन ने बड़े रूखे से लहजे में कहा। मुझे पहले दरवाज़ा बंद करना होगा, टाइगर ने उठते हुए कहा। फिर मुड़कर उसने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसके बाद वो मुड़ा और मेज़ की साइड से होता हुआ डॉन के करीब पहुंचकर कुर्सी पर बैठ गया। 2 टारगेट दिए गए थे, एक में नाकामी क्यों? टाइगर ने आगे की तरफ झुकते हुए बड़े पुरस्कार से अंदाज में कहा। हमला नाकाम हो गया। वो इंतहाई खतरनाक आदमी है। जल्दी दूसरा हमला किया जाएगा। और सुनो, जाकर अपने बॉस को बता दो कि डॉन इतना छोटा भी नहीं कि तुम जैसे उसके नुमाइंदे उससे इस तरह जवाब तलब करते रहे। डॉन ने उसीले लहजे में कहा। ओके, तुम्हारी इज्जत हमें बेहद अजीज़ है डॉन, लेकिन नाकामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये बताओ कि तुमने किस आदमी को भेजा था जो नाकाम हुआ, ताकि उसको उस नाकामी की सज़ा दी जाए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरा आदमी नहीं है, वो मेरा आदमी है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम हो जाएगा, बस अब तुम जाओ। डॉन ने और ज़्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। सिर्फ नाम बताने में क्या हर्ज है, बताओ। टाइगर ने खड़े होकर कहा। आई से गेट आउट। डॉन ने इस बार इंतहाई उसीले लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हल्क से घुटी घुटी चीख निकल गई और वो उड़ता हुआ कुर्सी से निकलकर ऊपर मेज़ पर आ गिरा। टाइगर ने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और एक झटके से उस दुबले पतले आदमी को उठाकर मेज़ पर फेंक दिया। बोलो वरना अब बोलो। टाइगर ने गर्दन पर मौजूद हाथ को महसूस अंदाज में झटके देते हुए कहा। डेनियन, डेनियन। डॉन ने रुक रुक कर कहा। अलबत्ता उसका मेज़ पर पड़ा हुआ जिस्म किसी ज़बा होने वाली बकरी की तरह भिड़क रहा था। दूसरे लम्हे टाइगर ने अपने इस हाथ पर, जिससे उसने डॉन का गला पकड़ा हुआ था, दूसरा हाथ मखसूस अंदाज में मारा तो कटा की आवाज़ के साथ ही डॉन का जिस्म एक लम्हे के लिए ज़ोर से तड़पा, फिर साकत हो गया। टाइगर ने हाथ हटाए और उकबी तरफ बढ़ गया जहां दरवाज़ा मौजूद था। टाइगर को मालूम था कि क्लबों में उकबी रास्ते रखे जाते हैं और ये रास्ते आम तौर पर जनरल मैनेजर या मालिकों के ऑफिस से ही शुरू होते हैं। चनाचे वही हुआ। थोड़ी देर बाद टाइगर उस दूसरे रास्ते से गुजरकर उकबी गली में पहुंच गया। उसे मालूम था कि डॉन के ऑफिस से दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड है, इसलिए आसानी से नहीं खुलेगा। उसे बाकायदा तोड़ना पड़ेगा। इस तरह उसे यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। इसने फ़ोन करने के बाद जब ब्राउन की मौत की खबर सुनी तो उसे ख्याल आया कि ये कार्रवाई उसकी और ब्राउन के खिलाफ शंकर ही करा सकता है। और अब डॉन से मिलकर ये ख्याल कंफर्म हो गया। गो उसका दिल चाहा कि वो 4 सीज़न क्लब जाकर उस आदमी का खोज निकाले जिसने ये बातचीत शंकर तक पहुँचाई, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना था। जो कुछ वो जानना चाहता था वो उसने जान लिया। अब रहा डेनियन, तो उसे टाइगर बहुत अच्छी तरह जानता था, लेकिन हमले के वक्त तो उसे पहचान ना सका। इसका मतलब था कि डेनियन ने मेकअप किया हुआ था। डेनियन अंडरवर्ल्ड का मारूफ कातिल था और उसके साथ साथ ड्रग स्मगलिंग के सिलसिले में भी मुलव्विस था। टाइगर एक लंबा चक्कर काट कर सामने के रुख से क्लब के कंपाउंड एरिया में दाखिल हुआ और पार्किंग की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब में कोई गड़बड़ ना थी। उसका मतलब था कि अभी डॉन की लॉज सामने नहीं आई। इसने पार्किंग बाय को काट दिया, फिर कार निकाल कर वो क्लब की हदूद से बाहर आ गया। अब उसे डेनियन की तलाश थी। करीब ही एक और क्लब था। टाइगर इस क्लब की तरफ मुड़ गया। फिर क्लब की पार्किंग में उसने कार रोकी और सबसे पहले चेहरे पर मौजूद मेकअप उतारा। फिर वो नीचे उतरा और कार लाखी। उसी लम्हे पार्किंग बॉय ने उसे काट दिया, फिर आगे बढ़ गया। टाइगर ने कार जेब में डाला और क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। क्लब में ज़्यादा लोग ना थे, शायद इसलिए कि अभी शाम भी ना हुई थी। और ऐसे क्लबों में रात गए रश होता था। टाइगर काउंटर की तरफ बढ़ने ही लगा कि ऊपर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा तो वो चौंक कर मुड़ा। दूसरे लम्हे से लोगों पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी क्योंकि ये राडिश क्लब का असिस्टेंट मैनेजर कोलोन था, जो उसका गहरा दोस्त था। कोलोन को अंडरवर्ल्ड का कीड़ा या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता। तुम इधर कैसे नज़र आ रहे हो कोलोन? टाइगर ने आगे बढ़कर मुसाफिहा करते हुए कहा। मैं तो यहाँ मैनेजर से मिलने आया, आप कैसे आए? एक ट्रेसिंग के सिलसिले में काम कर रहा था, अच्छा हुआ तो मिल गए। आओ बैठकर काफ़ी पीते हैं, टाइगर ने कहा और कोलोन ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा कोलोन, ये बताओ कि डेनियन इस वक्त कहाँ मिलेगा? टाइगर ने कहा। डेनियन अपने क्लब में होगा। ब्लू मून क्लब यहाँ से करीब ही है, क्यों? कोलोन ने काफ़ी का कप मुँह से लगाते हुए कहा। क्या वो मुस्तकिल वहीं रहता है? टाइगर ने भी काफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा।
ہاں لیکن بات کیا ہے، کھل کر بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، کولون نے کہا۔ اب اسے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے میں اپنے استاد عمران صاحب کی فلیٹ کی سیڑھیاں نیچے اترا اور نیچے موجود اپنی کار کی طرف بڑھا تو ایک لال رنگ کی کار سے مجھ پر مشین گن کا بس مارا گیا۔ قدرت کو منظور تھا کہ میں بچ گیا، پھر دوسرا بس مارا گیا لیکن میں پہلے ہی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ پھر حملہ آور کار سمیت فرار ہو گئے۔ میں نے سرخ رنگ کی کار کا سراغ لگایا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کار بلیو مون کلب کے مالک اور جنرل مینیجر ڈان کی ہے۔ میں نے ڈان پر چڑھائی کر دی، اس نے بتایا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ڈینین تھا، اب میں اسے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں کہ تم مل گئی۔ ڈان کا کیا ہوا؟ جو ایسے لوگوں کا ہو سکتا ہے، فنش کر دیا میں نے اسے، کیونکہ اصل حملہ تو اس نے کرایا تھا مجھ پر، ٹائیگر نے کہا۔ پھر تو آپ کو وہاں پہچان لیا گیا ہوگا، وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، کولون نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ میں نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم اب ڈینین کو فنش کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ ڈان کی موت کے بعد اب ڈینین ویسے بھی تم پر مزید حملہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ڈان کے حکم پر ہی کام کر رہا تھا، کولون نے کہا۔ سوری کولون، اس نے مجھ پر کھلے عام حملہ کر کے اپنے لیے ہر قسم کی رعایت ختم کر دی ہے۔ تم صرف اتنا بتا دو کہ ڈینین کی رہائش گاہ کہاں پر ہے اور مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ تاکہ تم پر کوئی حرف نہ آئے، ٹائیگر نے کہا۔ ڈینین کی رہائش گاہ البرٹ کالونی میں ہے، البرٹ روڈ پر۔ یہ کالونی خاصی قدیم ہے اور اس کی کوٹھی نمبر 26 میں ڈینین رہتا ہے۔ لیکن یہ بتا دوں کہ ڈان کی موت سے ڈینین سمجھ سکتا ہے کہ یہ تم نے کیا، اور وہ بھی اسی طرح ڈان کو اپنا استاد سمجھتا ہے جس طرح تم عمران صاحب کو اپنا استاد سمجھتے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم میک اپ میں رہو، کولون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، مشورے کا شکریہ، میں اس پر عمل کروں گا، ٹائیگر نے اٹھ کر اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر کولون تو اندرونی طرف مڑ گیا جبکہ ٹائیگر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بڑی جیپ تیزی سے سنگلاہ علاقے کی تنگ اور خطرناک سڑکوں پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر نعمانی اور عقبی سیٹ پر چوہان اور ہاور بیٹھے تھے۔ وہ اس جیپ پر دارالحکومت سے سنگلاہ علاقے میں پہنچے تھے۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد اب وہ کاروش شہر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کا ٹارگٹ کالے کلب کا مالک اور جنرل مینیجر سورج خان عرف کالا تھا، جس نے ایک پیشہ ور قاتل گوبز کے ذریعے فضل خان کو ہلاک کرایا۔ انہیں فضل خان کی موت کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ دراصل اس کالے خان سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اسلحے کے اسمگلر اسلحے کے ڈھیر دارالحکومت میں کیوں اور کس سے کہنے پر سپلائی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اصل کردار کون ہے، اس کالے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ صدیقی کوئی اور بڑا اسمگلر ہوگا، کیا ہم اس طرح اصل مشن مکمل کر لیں گے؟ نعمانی نے کہا۔ اس کے علاوہ اور تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، صدیقی نے کہا۔ میرے خیال میں ہم سے پہلے عمران صاحب اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے، اس لیے ہمیں خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ عقبی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ہاور نے کہا۔ اب ہم بھی بیٹھے ہیں، کون سا کام ہو رہا ہے؟ چوہان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو کسی نہ کسی بہانے حرکت میں تو ہیں، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اصل میں جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے ہم سب اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو بین الاقوامی سازش کے تحت تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ پر عمل ہو رہا ہے۔ ابھی ابتدائی کام ہو رہا ہے اور وہ ہے دارالحکومت میں اس قدر حساس اور جدید اسلحہ اکٹھا کر لینا کہ حکومت چاہے بھی تو اسے چیک نہ کر سکے۔ اس کے بعد کرمنل گروپوں اور مافیاز کو یہ اسلحہ دے کر ایک دوسرے سے لڑا دینا، پھر ظاہر ہے موت کا طوفان برپا ہو جائے گا، پھر ہر طرف قتل عام ہوگا، بے گناہ لوگ مریں گے اور پورے ملک میں واویلا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ایجنسیاں ناکام ہو جائیں گی، حکومت منجمد کر دی جائے گی اور عوام خود ہی دوسرے ممالک کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دینا شروع کر دے گی۔ اس طرح دنیا کے ایک عظیم ملک عظیم المیہ سے دوچار ہو کر رہ جائے گا اور جہاں ہمارے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس تمام پلاننگ کے پہلے مرحلے پر کام ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس پہلے مرحلے کو ہی روکنے اور ان طاقتوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ملک کو اور ملک کے بے گناہ عوام کو بچانے اور دشمنوں کی خوفناک سازشوں کو بھی ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، صدیقی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سب کے چہروں پر شرمندگی کی تاثرات ابھر آئے۔ ہم شرمندہ ہیں صدیقی، ہم ان گمبھیر حالات میں اس قدر خوفناک سازش کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم واقعی کام کر رہے ہیں، چوہان نے کہا تو صدیقی بے احتیاط ہنس پڑا۔ چلو شکر ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی اور یہ بھی شکر ہے کہ سمجھ بھی بر وقت آئی۔ ہم کاروش شہر میں داخل ہونے والے ہیں، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے احتیاط ہنس پڑے۔ پھر واقعی ایک بہت بڑے پہاڑی شہر میں داخل ہو گئے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہمیں کلب میں ہی اس کالے سے پوچھ گچھ کرنی ہے؟ نہیں، ہم اسے اغوا کر کے یہاں ایک رہائش گاہ پر لے جانا ہے، پھر اسے تفصیل سے پوچھ گچھ ہوگی، صدیقی نے کہا۔ تو پہلے رہائش گاہ حاصل کرنا ہوگی، نعمانی نے کہا۔ یہ کام ہو چکا ہے اور میں نے یہاں اپنے ایک دوست کے ذریعے یہاں کی ایک معروف کالونی میں ایک کوٹھی کرائے پر لی جا چکی ہے۔ کوٹھی کے باہر نمبروں والا لاک لگا ہے اور ہم پہلے اس رہائش گاہ پر جائیں گے، پھر وہاں سے کالا کلب جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک درمیانی سائز کی کوٹھی میں تھے۔ صدیقی نے سب سے پہلے یہاں موجود ایک تہہ خانے کو چیک کیا تاکہ کالے خان سے وہاں پوچھ گچھ کی جا سکے، اور وہاں واقعی اس کوٹھی میں موجود تہہ خانے اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ صدیقی مطمئن دکھائی دینے لگا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ سب جیپ میں سوار ہو کر کوٹھی سے باہر نکل آئے۔ پھر تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جیپ ایک 2 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔
ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا۔ پارکنگ میں موجود گاڑیوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی اور وہ سب کی سب جیپیں تھیں، کیونکہ یہاں پہاڑی سڑکوں پر چلنے کے لیے کاروں کی بجائے جیپیں ہی زیادہ مناسب تھیں۔ جیپ روک کر وہ سب نیچے اترے۔ صدیقی نے جیپ لاک کی، پھر وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہاں پارکنگ کے لیے کوئی کارڈ وغیرہ نہیں دیے جاتے تھے، البتہ مسلح سیکیورٹی گارڈز یہاں موجود تھے جو ہر گاڑی کو نظروں میں رکھتے تھے۔ کلب کا حال خاصا بڑا اور وہاں موجود لوگ اپنے انداز، شکل و صورت اور پہناوے سے ہر لحاظ سے گھٹیا ٹائپ کے ہی بدماش اور جرائم پیشہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں موجود سب لوگ پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے نہ صرف لمبے قد بلکہ سخت اور دیو ہیکل جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور اس طرح حال میں بیٹھے ہوئے افراد بھی لمبے قد اور سخت اور ورزشی جسم کے مالک تھے۔ صدیقی اور اس کی ساتھیوں کی قد و قامت، لباس اور ان کا انداز دیکھ کر حال میں موجود ہر فرد حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا، لیکن کوئی بولا نہیں۔ یس سر۔ کاؤنٹر پر موجود ایک بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی نے سب سے آگے موجود صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، کالا سے کہو کہ دارالحکومت سے پرنس ماٹرا کے آدمی آئے ہیں۔ صدیقی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ایک ایک لفظ کو صرف ادا نہ کر رہا ہو بلکہ لفظ کو دیواروں پر کیل سے ٹھونک رہا ہو۔ اس آدمی نے ہارن بینچی اور پھر سامنے موجود فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ کاؤنٹر سے راگو بول رہا ہوں باس، 4 صاحبان یہاں آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ دارالحکومت سے آئے ہیں اور پرنس سماٹرا کے آدمی ہیں۔ اس مونچھوں والے نے غور سے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے بات سن کر اس مونچھوں والے نے ریسیور رکھ دیا اور سامنے کھڑے ایک مسلح آدمی کو اشارے سے بلایا۔ جی صاحب۔ گارڈ نے کہا، انہیں باس کے آفس چھوڑا۔ آئیے جناب۔ اس گارڈ نے آفس میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مڑ گیا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی اس آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری میں داخل ہوئے۔ وہاں آہر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر 4 مسلح افراد موجود تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ چاروں اس طرح چوکنا ہو گئے جیسے ان پر حملہ ہونے والا ہو۔ کاؤنٹر پر موجود جاگون انہیں بھیجا ہے باس کے پاس۔ صدیقی سے آگے چلنے والے آدمی نے ان 4 مسلح افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان 4 کے سدھے ہوئے چہرے نارمل ہو گئے۔ اپنا اسلحہ ہمیں دے دیں، اسلحہ اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا تو صدیقی نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں نے بھی اپنا اپنا اسلحہ نکال کر ان کی اور بڑھا دیا۔ اوکے، اب آپ اندر جا سکتے ہیں، واپسی پر آپ کو یہ اسلحہ واپس مل جائے گا، اس آدمی نے کہا اور صدیقی اس بات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان کی رہنمائی کرنے والا آدمی واپس مڑ گیا، اس لیے صدیقی نے ہوتی دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ صدیقی اندر داخل ہوا تو اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ سب سے آخر میں ہاور اندر داخل ہوا تو اس نے مڑ کر دروازے کو نہ صرف بند کر دیا بلکہ اسے لاک بھی کر دیا۔ سامنے کرسی پر ایک درمیانی قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کا رنگ کوئلے سے بھی زیادہ سیاہ تھا۔ اس کا رنگ دیکھ کر واقعی اس بات پر ہنسی آتی تھی کہ ماں باپ نے اس کا نام سورج خان کیا دیکھ کر رکھا تھا۔ بیٹھو، کالے نے بھی بیٹھے بیٹھے بڑے روبدار لہجے میں کہا، تمہارا رنگ تو کالا ہے لیکن کالے تو کئی ہو سکتے ہیں، البتہ کالا خان ایک ہی ہوگا، کیا تم واقعی کالا خان ہو؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں ہوں کالا خان، بولو پرنس ماٹرا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ پرنس کو چند معلومات چاہیے جس کے لیے ہمیں یہاں تمہارے پاس آنا پڑا۔ صدیقی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی جو اب تک خاموش کھڑے تھے بیٹھ گئے۔ فون پر بھی تو وہ پوچھ سکتا تھا، تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کالے نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنے لہجے کو سخت بنا رہا تھا تاکہ اس کا روب آنے والوں پر پڑ سکے، اور شاید اسے بار بار غصہ اس لیے بھی آ رہا تھا کہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر مرعوبیت کے تاثرات کی بجائے الٹا اس کی تصحیح کے تاثرات نمایاں تھے۔ ان معلومات کو کنفرم بھی کرانا تھا، اس لیے ہمیں خود آنا پڑا۔ صدیقی نے کہا، کیسی معلومات بولو؟ کالے نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، تم پرنس ماٹرا کو فون کر کے اسے کنفرم کرا لو تاکہ تمہیں معلومات مہیا کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ صدیقی نے کہا، کاؤنٹر سے اطلاع ملنے پر میں نے کنفرم کیا، تبھی تم زندہ یہاں بیٹھے ہو، ورنہ اب تک تمہاری لاشیں کسی پہاڑی غار میں پڑی سڑ رہی ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بتا دو کہ تمہاری آفس سے کلب سے باہر جانے والا راستہ کون سا ہے؟ صدیقی نے کہا تو ناصر سامنے بیٹھے ہوئے کالے کو ایک زوردار جھٹکا لگا، بلکہ صدیقی کے ساتھیوں کو بھی جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ کالے نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو صدیقی بے احتیاط ہنس پڑا۔ اس میں اتنی گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ واپس اسی راستے سے جائیں جس راستے سے آئے ہیں۔ پرنس ماٹرا کا اصول ہے کہ وہ واپسی پر راستہ بدل لیتا ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ راستہ کہاں ہے تاکہ بات چیت کے بعد اس راستے سے واپس جا سکے۔ صدیقی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی عام سی بات کر رہا، تم نے اچانک یہ بات کی مجھے حیران کر دی۔ بہرحال میں بتاتا ہوں کیونکہ پرنس ماٹرا سے ہمارے تعلقات بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں، کالے نے اس بار اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اقبی راستے کے بارے میں تفصیل بتانا شروع کر دی۔ صدیقی نے چند سوالات کر کے مزید وضاحت پوچھی۔ تھینک یو، اگر اجازت دو تو ہم کنفرم کر لیں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اٹھتے ہی اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کنفرم سے کیا مطلب؟ کالے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں بڑی معمولی سی بات ہے لیکن ہے بہت اہم۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کی سائڈ سے ہو کر وہ کالے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کالا کچھ
صدیقی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گردن پر پڑا اور دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا فضا میں کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے میز پر گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ صدیقی نے ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کی گردن پر رکھ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کالے کا جسم ایک زوردار جھٹکا کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ اب مشین پسٹل بھی تو واپس لینے ہیں، نعمانی نے کہا۔ ہاں میرے پاس پسٹل موجود ہے، تم سب اس کالے کو اٹھا کر اکبی راستے پر پہنچو، میں باہر موجود گارڈ کو بے ہوش کر کے اور اپنے مشین پسٹل لے کر فرنٹ کی طرف جاؤں گا اور جیپ کو اکبی راستے پر لے آؤں گا، لیکن جیپ کے آنے تک تم نے باہر نہیں آنا۔ صدیقی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا گیس پسٹل نکال لیا۔ چوہان نے میز پر موجود بے ہوش پڑے ہوئے کالی کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور وہ سب اکبی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ سب اکبی کمرے میں غائب ہو گئے تو صدیقی نے لاک کھول کر دروازہ کھولا اور آفس سے باہر آ گیا۔ دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی میز موجود تھی جس پر ان چاروں کے مشین پسٹل رکھے ہوئے تھے۔ صدیقی کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا جس میں گیس پسٹل موجود تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر باہر موجود چاروں مسلح گارڈ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو صدیقی نے پسٹل والا ہاتھ سیدھا کیا اور دوسرے لمحے کٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی 2 رنگ کی کیپسول ان چاروں کے درمیان فرش سے ٹکرائے۔ وہاں دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ صدیقی سانس روک چکا تھا اور گارڈ شاید اس معاملے کو سمجھ نہ سکے، اس لیے وہ چاروں آنے کی بجائے آٹے کے حالی ہوتے ہوئے بوروں کی طرح نیچے فرش پر جا گرے۔ صدیقی نے جھک کر ایک کا بازو پکڑا اور اسے تیزی سے گھسیٹتا ہوا آفس کے اندر لے گیا۔ گو سے زیادہ طاقت لگانا پڑی کیونکہ اسے سانس روک رکھا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ جو گیس فائر کی گئی ہے وہ جس قدر تیزی سے اثر کرتی ہے اتنی ہی تیزی سے فضا میں غائب ہو جاتی ہے۔ اس لیے چند لمحوں بعد اس نے سانس لینا شروع کر دیا، پھر اس کے باقی تینوں گارڈز کو گھسیٹ کر آفس کے اندر ڈالا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنی مشین پسٹل اٹھا کر جیب میں ڈالی اور تیز سے قدم اٹھاتا کلب کے ہال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب میں وہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے نارمل انداز میں ہوتا ہے۔ ہال سے گزر کر وہ مین گیٹ سے باہر آیا اور پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی جیپ چکر کاٹ کر کلب کی اکبی سائڈ پر پہنچ گئی۔ وہاں کلب کے اکبی حصے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ صدیقی جیسے ہی جیپ وہاں لے گیا، دروازہ کھلا اور چوہان کالے کو کاندھے پر لاد کر باہر آیا اور پھر اکبی سیٹوں کے نیچے اسے ڈال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نعمانی، چوہان اور ہاور تیزی سے جیپ میں سوار ہو گئے اور صدیقی نے جیپ آگے بڑھا دی۔ ایسے راستوں سے جانا جہاں چیکنگ نہ ہو، سائڈ سیٹ پر بیٹھے نعمانی نے صدیقی سے کہا۔ ہاں ایسا ہی کر رہا ہوں، صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور جیپ تیزی سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ بغیر کسی مداخلت کے اپنی رہائش گاہ پر پہنچ اور کالے کو تہخانے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں اس کالے سے پوچھ گچھ کروں گا، تم نے اکبی طرف نگرانی کرنی ہے۔ جیسے ہی کالے کو اغوا اور اس کے گارڈز کی بے ہوشی سامنے آئے گی تو وہاں ایک طوفان آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح ہمارا سراغ لگا کر یہاں تک پہنچ جائیں۔ صدیقی نے کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ چوہان اور ہاور اسی تہخانے میں موجود رسی کے بنڈل سے کالے کو کرسی کے ساتھ اچھی طرح باندھ چکے تھے تاکہ صدیقی کو یہ کارروائی نہ کرنی پڑے، اس لیے صدیقی نے آگے بڑھ کر کالے کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کالے کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو صدیقی نے ہاتھ ہٹائے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین پسٹل نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد کالے نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا۔ پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے صدیقی پر جم گئی۔ صدیقی خاموش بیٹھا رہا۔ پھر کالے نے حیرت بھری نظروں سے پورے تہخانے کو دیکھا اور بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم دراصل کون ہو؟ کالے نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں واقعی پرنس کا ساتھی ہوں، تم نے خود ہی تو فون کر کے اس سے پوچھا تھا، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا اور مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے اور میرے آدمی نے تمہیں کیوں نہیں روکا؟ تمہارے آدمی کو شاید ابھی تک علم ہی نہ ہو سکا ہوگا کہ تم وہاں سے چلے گئے ہو، اس لیے تو اکبی راستے کے بارے میں تم سے معلومات حاصل کی تھی، اور یہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارے سے مطلب پرنس کا ہیڈ کوارٹر جہاں کاروش میں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پرنس تو دارالحکومت میں رہتا ہے، کالے نے کہا۔ ہاں لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ پرنس کا تمام روب ہماری وجہ سے ہے۔ اگر آج ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو چوتھے روز اس کی لاش گٹر کے کیڑے کھا رہے ہوں گے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو، یہ پراسراریت چھوڑو، کالے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم نے دارالحکومت میں پیشہ ور قاتل گوبز کے ذریعے اسلحہ سپلائر فضل خان کو ہلاک کرایا۔ فضل خان حساس اور جدید اسلحہ سپلائی کرتا تھا اور تمہاری وجہ سے اس کے اسلحے کے 2 بڑے ذخیرے پکڑے گئے، تمہاری اس سے دشمنی کی وجہ؟ صدیقی نے کہا تو کالا بے احتیاط چونک پڑا۔ تم فضل خان سے تعلق رکھتے ہو؟ کالے نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تم اسے چھوڑو، ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں اور کس سے نہیں؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ صدیقی کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ کیا پوچھا ہے تم نے؟ کالے نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صدیقی نے گود میں پڑا وہ مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرے لمحے دردراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کالے کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے تہخانہ گونج اٹھا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلنے کا انداز ایسا تھا جیسے گولیاں اس کے سینے پر پڑی ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔
البتہ گولیوں نے اس کے دائیں کان کی لو اڑا دی تھی اور اس میں سے خون قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا اور کالا سر اس طرح جھٹک رہا تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اسے کان میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ سنو، اب اگر ایک سوال کا جواب نہ دیا تو پورا کان اڑا دوں گا، اور جب تک سوال کا جواب نہیں دو گے تمہارے کان، تمہاری ناک باری باری، تمہاری آنکھیں، تمہارے جسم کی تمام ہڈیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ بولو، جواب دو گے؟ مجھے باس اسٹانگر نے حکم دیا کیونکہ فضل خان نے سینٹرل انٹیلیجنس کے انسپکٹر شرافت کے ذریعے اسٹانگر اور میرے اسلحے کو اوپن کرانے کی کوشش کی، لیکن انسپکٹر شرافت کے ساتھ رقم کا وعدہ کیا، لیکن ہم نے اسے نقد رقم دے دی تو اس نے فضل خان پر ریڈ کرا دی، لیکن فضل خان نے شاید گروپ سے غداری کرنے کی کوشش کی، جس پر باس اسٹانگر نے مجھے حکم دیا کہ فضل خان کو فوری طور پر راستے سے ہٹایا جائے، جس پر میں نے گوفز کو ہائر کیا اور گوفز نے کام کر دیا۔ کالے نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ اب تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا کہ اس گروپ کی بات کر رہے ہو؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا تو کالا بھی اس طرح چونک پڑا جیسے اسے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ گروپ؟ میں نے تو کسی گروپ کی بات نہیں کی، کالے نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب اسے جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ تم نے کہا کہ فضل خان نے شاید گروپ سے غداری کی، صدیقی نے کہا۔ میں نے تو نہیں کہا، میں نے کہا کہ باس اسٹانگر کے حکم پر میں نے یہ کام کیا تھا اور بس۔ کالے نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اچھا تمہارا باس اسٹانگر جہاں کاروش میں رہتا ہے یا کہیں اور؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو صرف اس کا فون آتا ہے، کالے نے جواب دیا۔ تو دوسرے میں صدیقی نے گود میں پڑا ہوا مشین پسٹل بجلی کی سی تیزی سے اٹھایا اور تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کالے کے الگ سیڑھے کے بعد دیگرے چیخیں نکلنے لگیں، اس کا پورا کان غائب ہو گیا۔ اب اگر غلط بیانی کی تو دوسرا کان، ناک، آنکھیں اور ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، اس لیے سچ بولو، صرف سچ۔ صدیقی نے گھبراتے ہوئے کہا، میں سچ بول رہا ہوں، مجھے مت مارو۔ کالے نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، کہاں سے اسٹانگر؟ بولو۔ وہ سرحدی شہر دارش میں رہتا ہے، دارش میں، بس مجھے اتنا معلوم ہے، دارش میں رہتا ہے وہ۔ کالے نے چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا اور اس نے اس انداز میں چیخنا شروع کر دی جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، شاید اس کا ذہنی توازن واقعی ختم ہو چکا تھا۔ صدیقی نے اس کی حالت دیکھی تو مشین پسٹل کرو اس کے سینے کی طرف کر کے فائر کھول دی اور کالے کا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے ایک طویل سانس لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے ایک نظر کالے کی لاش پر ڈالی، پھر مڑ کر بینونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برآمدے میں موجود تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ختم کر دیا اسے؟ نعمانی نے کہا، ہاں، اس کا ذہنی توازن اچانک ختم ہو گیا تھا۔ صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کچھ معلوم بھی ہو سکا یا صرف فضول مشق ثابت ہوئی؟ نعمانی نے کہا، نہیں، ایک اہم بات سامنے آئی ہے، چوہان اور ہاور کو بلاؤ تاکہ اس پر کھل کر بات ہو سکے۔ صدیقی نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے لمبے قد اور بھاری جسم کے مالک گریٹ لینڈ نژاد آدمی نے نظریں گھما کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اسٹانگر بول رہا ہوں، گریٹ لینڈ نژاد نے کہا، کارش سے۔ ڈیمی بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو اسٹانگر چونک پڑا کیونکہ وہ ڈیمی کو نہیں جانتا تھا۔ کون ہو تم اور کیوں فون کیا ہے؟ باس، میں کاروش سے کالا کلب کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں، چیف کالے کے بارے میں آپ کو رپورٹ دینی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو اسٹانگر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کالے کے بارے میں کیا رپورٹ دینی ہے؟ باس، کالے کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کی لاش کاروش کے ایک ویران علاقے سے ملی ہے، دوسری طرف سے، ڈیمی نے کہا تو اسٹانگر بے اختیار اچھل پڑا۔ کالا کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں درست کہہ رہا ہوں چیف، باس، کالا کی لاش پولیس ہسپتال میں موجود ہے، ویری بیڈ نیوز، لیکن کس نے ایسا کیا اور کیوں؟ چیف، میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے انکوائری کی ہے، اس انکوائری کے مطابق 4 لمبے چوڑے افراد ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر کلب پہنچے، پھر وہ چاروں کاؤنٹر پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ وہ باس سے ملنا چاہتے ہیں، وہ پرنس مارٹرا کے آدمی ہے۔ کاؤنٹر سے فون پر بات کی گئی اور پھر وہ چاروں آفس میں پہنچے، پھر کافی دیر بعد جب ایک ضروری کام کے لیے باس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی نے انٹر کام پر ریسیو نہ اٹھایا، جس پر ایک آدمی وہاں بھیجا گیا تو اس نے بتایا کہ چاروں باڈی گارڈز آفس کے اندر بے ہوش پڑے ہیں اور باس کالا غائب ہیں، جبکہ ایک بھی راستہ کھلا تھا اور وہ چاروں آدمی بھی غائب تھے۔ ان کی جیپ بھی اب سے 2 گھنٹے پہلے ہمیں پولیس کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ باس کالے کی لاش ویران علاقے سے ملی ہے۔ میں خود وہاں گیا، باس کالا کا دایاں کان غائب اور سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ باس کالا پر کچھ پوچھنے کے لیے تشدد کیا گیا اور ان کا کان کاٹا گیا، اور جب باس کالا نے کچھ بھی نہ بتایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ڈیمی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری سیڈ، لیکن یہ چاروں افراد کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کیوں انہوں نے یہ واردات کی ہے؟ اسٹانگر نے پوچھا، چیف، مجھے معلوم تھا کہ آپ نے یہ بات پوچھنی ہے، اس لیے میں نے اس بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ چاروں افراد دارالحکومت سے ایک بڑی جیپ میں سوار ہو کر آئے ہیں، جیپ پر دارالحکومت کی نمبر پلیٹ موجود تھی۔ ان چاروں کے حلیے کلب والوں سے معلوم کر کے میں نے دارالحکومت میں خاص لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان چاروں کا تعلق ایک سرکاری ایجنسی 4 اسٹار سے ہے، یہ اسلحے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈر کا نام صدیقی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ فضل خان کی ہلاکت کے بعد حرکت میں آئے ہیں اور محتاط بھی رہیں۔ ڈیمی نے کہا، میں محتاط رہوں کیوں؟ میرا فضل خان سے کیا تعلق؟ اسٹانگر نے چونک کر کہا، باس کالا پر تشدد کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ فضل خان کو معلوم تھا کہ باس کالا ازد کچھ نہیں اور
और उसे आपकी सरपरस्ती हासिल है। उन्हें ये भी बात मालूम हो गई होगी कि डेमी ने जवाब देते हुए कहा, उनके हुलिये क्या हैं, तफसील बताओ। स्टांगर ने ख्याल के तहत पूछा तो डेमी ने बारी बारी चारों के हुलिये तफसील से बता दिए। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? ओके, तुम तो काले से भी ज़्यादा होशियार और तेज़ हो, इसलिए काले की जगह आज से तुम संभालोगे और साथ ही साथ उन लोगों को तलाश करोगे। मैं भी ख्याल रखूँगा। अभी हमने हसास असले की 4 शिपमेंट्स दारुल हुकूमत भिजवानी है। स्टांगर ने कहा, थैंक्स चीफ, आप फिक्र मत करें, मैं सब ठीक कर लूँगा और मैं उन्हें भी ढूंढ निकालूंगा। डेमी ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो स्टांगर ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। वो सरहदी शहर दारिश में रिहाइश पजीर था। ये शहर काफिरस्तान और पाकिस्तान की पहाड़ी सरहद पर वाक़या था। जबकि दारिश से काफिरस्तान में दाखिल हो जाओ तो वहाँ एक पहाड़ी शहर चांदीगढ़ आता था। चांदीगढ़ दारिश से ज़्यादा बड़ा शहर था। स्टांगर और उसके साथी खुफिया पहाड़ी रास्ते से वहाँ आते जाते रहते थे। स्टांगर ग्रेटलैंड आज़ाद था, लेकिन गुज़श्ता 10-12 सालों से वो संगलाह पहाड़ी इलाके में मुकीम था। बज़ाहिर वो पहाड़ी इलाकों पर जंगलात की लकड़ी का ठेकेदार था और इस लिहाज से उसने दारिश में अपना ऑफिस भी बना रखा था। बज़ाहिर वो बाकायदगी से लकड़ी के ठेके लेता रहता और उसके आदमी जंगलात से इमारती लकड़ी काट कर पाकिस्तान और काफिरस्तान दोनों ममालिक में भेजते रहते थे। स्टांगर वुड कॉरपोरेशन के नाम से वो ये कारोबार तवील अरसे तक करता चला रहा था, लेकिन दरअसल वो पाकिस्तान और काफिरस्तान के साथ साथ बहादुरस्तान और ईरान तमाम मुल्कों में हसास और जदीद असलहा सप्लाई करता था। और काफिरस्तान, पाकिस्तान, बहादुरस्तान और ईरान सब मुल्कों में उसके खुफिया ऑफिस और आदमी मौजूद थे। काला उसका खास आदमी था जो पाकिस्तान में इसके बिज़नेस की देखभाल करता था। फ़ोन रखकर वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर एक ख्याल के आते ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी, स्टांगर बोल रहा हूँ। स्टांगर ने कहा, अरे आप कैसे याद किया आपने रोबिन को? कारोश मेरा नायब था, काला जानते हो ना उसे? हाँ, काले को कौन नहीं जानता, क्या हुआ है उसे? रोबिन ने जवाब देते हुए कहा। उसे दारुल हुकूमत से आने वाले 4 अफराद ने उसके क्लब से अगवा किया। फिर उसकी लाश एक वीरान इलाके से मिली है। उसकी लाश की हालत बता रही है कि उस पर तशद्दुद किया गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि उससे उन्होंने मेरे बारे में मालूमात हासिल की होगी। मैं उन चारों का खात्मा चाहता हूँ, क्या मुआवजा लोगे? ये 4 आदमी कहाँ हैं और उनकी शनाख्त क्या है? रोबी ने पूछा। चारों एक बड़ी जीप में हैं। जब जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें बता दिया जाएगा, इन चारों के हुलिये और कदोकामत भी बता दिए जाएंगे। वो या तो कारोश में होंगे या दारिश, या फिर वापस दारुल हुकूमत चले गए होंगे। बहरहाल होंगे तो पाकिस्तान में ही। तुम आसानी से उन्हें ट्रेस कर सकते हो, स्टांगर ने कहा। ऐसी सूरत में चारों अफराद की हलाकत का $50 लाख लूँगा, 10 लाख फ़ी आदमी। मंजूर हो तो बताओ, वरना मैं बादशाह से बात करता हूँ, वो 20 लाख में भी तैयार हो जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए भी तरजीह दे रहा हूँ कि मेरी नज़र में तुम बादशाह से ज़्यादा जिम्मेदारी से काम सर अंजाम देते हो। ठीक है, आपने मेरे बारे में जो कमेंट दिया है उसकी कमी पूरी कर देगा। आप $40 लाख भिजवा दें। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन नंबर हुलिये फ़ोन पर ही बता दें ताकि मुआवजा मिलते ही मैं अपनी पूरी तंजीम को इस मिशन पर लगा दूँ। असल मसला उनकी ट्रेसिंग का है, उनकी हलाकत कोई मसला नहीं, रोबी ने जवाब देते हुए कहा। तो स्टांगर ने डेमी के बताए हुए हुलिये, कदोकामत की तफसील और जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर बता दिया। ओके, मेरे ऑफिस में रकम भिजवा दें, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा, स्टांगर ने कहा और रिसीवर रखकर उसने 7 बड़े हुए एंटर काम का रिसीवर उठाया। यही बाद दिखी 3 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा बेहद मोदबाना था। $40 लाख का चेक रोबिन के नाम काट कर उसे भिजा कर रिपोर्ट दो जल्दी। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो स्टांगर ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसे रोबिन के बारे में अच्छी तरह मालूम था कि वो इन मामलात में बेहद ज़िम्मेदार आदमी है। गो वो इस फील्ड में मौजूद दूसरों से ज़्यादा रकम लेता था, लेकिन काम फौरी और साफ़ सुथरा और यकीनी अंदाज में करता है। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, स्टांगर बोल रहा हूँ। रोबिन बोल रहा हूँ। तुम्हारा आदमी चेक दे गया और चेक बैंक से कैश भी हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारे दुश्मनों को ट्रेस करने के अहकाम दे दिए हैं। अब संगलाह इलाके समेत दारुल हुकूमत में उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जैसे ही वो ट्रेस हुए तुम्हें इतला दे दी जाएगी और फिर जैसे ही वो हलाक हुए तब भी तुम्हें इतला दे दी जाएगी। रोबिन ने कहा, मेरा नया नंबर नोट कर लो, तुमने अब तमाम इतलात उस नंबर पर ही देनी है। स्टांगर ने कहा और एक नंबर उसे बता दिया। ये तो काफिरस्तान एक्सचेंज का नंबर है। क्या तुम काफिरस्तान जा रहे हो? हाँ, काफिरस्तान में एक ज़रूरी मीटिंग है, मुझे चांदगढ़ जाना है और हो सकता है मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाए, स्टांगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता ख़त्म हो गया। स्टांगर ने रिसीवर रख कर एक बार फिर एंटर काम का रिसीवर उठाया और के बाद दिए 4 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, ग्राहम हेलीकॉप्टर तैयार करो, हमने चांदीगढ़ जाना है। स्टांगर ने कहा। हेलीकॉप्टर मुकम्मल तौर पर तैयार है, आप आ जाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। तो स्टांगर ने क्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर एक बार फिर के बाद दिए कई नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, उसकी फ़ोन सेक्रेटरी की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। रीटा, मैं चांदीगढ़ जा रहा हूँ, तुमने ऑफिस का ख्याल रखना है, हो सकता है कि मुझे वहाँ 10-15 रोज़ लग जाए। हेलीकॉप्टर पर जाएंगे या जीप पर? मैं हेलीकॉप्टर पर। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? पिछली बार हेलीकॉप्टर में गड़बड़ हो गई थी और आपकी जान बमुश्किल बची थी, इसलिए मुझे डर रहता है। सेक्रेटरी रीटा ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। डरने की ज़रूरत नहीं, वो हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था, ये तो नया है। बहरहाल शुक्रिया।
اسٹانگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اسے چونکہ جنگلات میں ہونے والی کٹائی کو چیک کرنے دور دراز پہاڑی علاقوں میں جانا پڑتا تھا، اس لیے اسے خصوصی طور پر ہیلی کاپٹر رکھنے کا لائسنس دیا گیا. پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد اسٹانگر چاندی گڑھ میں اپنے آفس میں پہنچ گیا. وہ چاندی گڑھ کافرستان میں تھا اور ہیلی کاپٹر کسی دوسرے ملک میں داخل نہ ہو سکتا تھا، لیکن وہاں دونوں ممالک کی ایئر چیک پوسٹ پر اسٹانگر کی طرف سے بھاری رقومات پہنچتی رہتی تھی، اس لیے اس کے ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر وہ سب نظریں پھیر لیتے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ہیلی کاپٹر انتہائی اطمینان سے دونوں ممالک میں آتا جاتا رہتا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ چاندی گڑھ میں اپنے آفس میں موجود تھا. دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا. اس نے اسلام کے میرے ہاتھ میں موجود فائل اس کے سامنے رکھ کر وہ واپس مڑ گیا. اسٹانگر نے فائل کھولی. اس کی عدم موجودگی میں کافرستان میں اسلحے کی نقل و حمل اور سودوں کے بارے میں تفصیل درج تھی. وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ یکلخت چونک پڑا کیونکہ فون کی گھنٹی بج اٹھی. یہ وہ نمبر تھا جو اس نے روبن کو دیا تھا. روبن بول رہا ہوں. دوسری طرف سے روبن کی آواز سنائی دی. لہجے میں مسرت کی لہر نمایاں تھی. کوئی حادثہ؟ آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ کیا واقعی؟ میں تو اسی انداز میں کام کرتا ہوں. روبن نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تفصیل ہے؟ مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی مطلوبہ جیپ جس میں 4 افراد سوار ہیں اور جن کی حلیے بھی تقریباً آپ کے بتائے ہوئے حلیوں کے مطابق ہے، وہ سالہ ران پہاڑی سڑک پر سفر کرتے ہوئے دارش کی طرف جا رہے تھے. یہ سڑک لامحالہ کالی پہاڑی کے نیچے سے گزرتی ہے. چنانچہ میں نے فوراً اپنے آدمی سڑک کے دونوں اطراف میں بھیجا دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ جیپ پر دونوں اطراف سے فائرنگ کریں. چنانچہ مجھے ابھی بھی رپورٹ ملی کہ جیپ پر فائرنگ راگون علاقے میں ہوئی، جہاں ایک طرف گہری کھائی ہے اور جیپ الٹ کر ان گہری کھائی میں کافی گہرائی میں جا گری اور اسے آگ لگ گئی. آپ کو معلوم ہے کہ راگون علاقے میں ہی سپر چیک پوسٹ موجود ہے. چنانچہ چیک پوسٹ سے لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے گہرائی میں اتر کر گرنے والوں کی تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس لیے ناکام رہے کہ وہاں کوئی لاش یا زخمی موجود نہ تھا. وہ چاروں جیپ کے اندر تھے، اس لیے جیپ کے ساتھ ہی جل کر راکھ ہو گئے. ڈوبی نے پوری تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا تو یہ بات کنفرم ہے کہ یہ چاروں ختم ہو گئے؟ ہاں یہ کنفرم ہے. اب سپر چیک پوسٹ والے اس جلی ہوئی جیپ کو نکالنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اس کے لیے دارالحکومت سے مشینری منگوانا پڑے گی جس میں 1-2 روز لگ جائیں گے. اس کے بعد جلی ہوئی لاشیں بھی سامنے آ جائیں گی. روبن نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ایسا کرو کہ اس جیپ کی رجسٹریشن پلیٹ مجھے بھجوا دو تاکہ میں اپنی پارٹی کو یقین دلا سکوں کہ کیا یہ کام تمہارے آدمی کر لیں گے. اسٹانگر نے کہا ہاں یہ تو آسانی سے ہو جائے گا. روبن نے جواب دیا اوکے دارش آفس میں بھجوا دو. اسٹانگر نے کہا اور ریسیور رکھنے کی بجائے کریڈل دبا کر اسے ٹون آنے پر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی. یس ریٹا بول رہی ہوں. دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی. یہ اسٹانگر کی دارش میں فون سیکرٹری تھی. اسٹانگر بولا ہوں یس بہت حکم. ایک جیپ کی رجسٹریشن پلیٹ بھجوائی جائے گی. اس کا نمبر میں بتا دیتا ہوں. اگر پلیٹ پر وہی نمبر ہو تو مجھے کال کر کے بتا دینا، ورنہ کال کرنے کی ضرورت نہیں. اسٹانگر نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے نمبر بتا کر ریسیور رکھ دیا. پھر تقریباً 4-5 گھنٹوں بعد ایک بار پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اسٹانگر نے ریسیور اٹھا لیا. یس اسٹانگر بول رہا ہوں. اسٹانگر نے کہا ریٹا بول رہی ہوں دارش آفس سے. ہاں کیا ہوا؟ روبن کی طرف سے رجسٹریشن پلیٹ بھجوائی گئی ہے جس میں نمبر تو وہی ہے جو آپ نے بتایا، لیکن یہ پلیٹ تو ٹوٹی ہوئی اور ہاتھ سے جلی ہے. ریٹا نے کہا تو اسٹانگر کا چہرہ بے احتیاط کھل اٹھا. ٹھیک ہے اسے اپنے پاس رکھ لو، میں اب واپس آ رہا ہوں، میں خود چیک کر لوں گا. اسٹانگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر اسے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا تاکہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو کال کر کے ہیلی کاپٹر ریڈی کرا سکے. کیونکہ ٹوٹی اور جلی ہوئی نمبر پلیٹ کا سن کر اسے روبن کی رپورٹ پر یقین آ گیا کہ وہ چاروں آدمی جنہوں نے کالے کو ہلاک کیا اور جو کسی تنظیم 4 اسٹار سے رکن تھے واقعی ختم ہو چکے ہیں. اس لیے اب اس کی یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہ تھا. ٹیکسی تیزی سے کافرستانی دارالحکومت کی سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی. ٹیکسی کی ایک بھی سیٹ پر ٹائیگر بیٹھا تھا. اس کی آنکھوں پر سیاہ گوگل تھے. اس نے دارالحکومت کی جرائم پیشہ افراد کا مخصوص لباس جینسی پینٹ اور جینسی جیکٹ پہن رکھی تھی. وہ شنکر کے پیچھے یہاں پہنچا. اسے بتایا گیا کہ پاکیزہ کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے بڑے بڑے مافیا اور ان کے سرپرست جرائم پیشہ افراد کام کر رہے تھے. ان کا سربراہ شنکر ہے جو کافرستان میں اسلحے کا سب سے بڑا اسمگلر اور ایک بڑا گینگسٹر بھی ہے. شنکر کا نام ٹائیگر کے سامنے براؤن نے لیا. پھر اسے معلوم ہوا کہ براؤن کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جس پر وہ سمجھ گیا کہ براؤن سے اس کی بات چیت لیک ہو گئی ہے، اس لیے اسے ہلاک کر دیا گیا اور یقیناً براؤن کے ساتھ ساتھ ٹائیگر کو ختم کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا تھا. اس لیے اس پر حملہ ہوا، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر شنکر تک پہنچے، پھر مزید جہاں تک جانا پڑے وہ جائے. یہی فیصلہ کر کے وہ پاکیزہ سے یہاں کافرستان آیا تھا. کافرستان وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا. اس کے یہاں بھی کافی دوست تھے، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا. البتہ پاکیزہ سے روانگی سے پہلے اسے یہاں ایک کلب میں مینیجر پوسٹ پر کام کرنے والے اپنے دوست وجے کو اپنی آمد کی اطلاع دے دی تھی. وجے نے کہا کہ وہ ایئرپورٹ پر کار بھجوا دیتا ہے، لیکن ٹائیگر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ٹیکسی کے ذریعے خود ہی کلب پہنچ جائے گا. اور اب ٹیکسی اس کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. ٹیکسی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی. عمارت پر آشا کلب کا جادی سائز کا بورڈ لگا ہوا تھا. ٹائیگر نے میٹر دے کر ایک بڑا نوٹ نکال کر ڈرائیور کو دیا اور باقی رکھ لینے کا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ وجے کے آفس میں داخل ہو رہا تھا. وجے اٹھ کر اس سے ملا اور رسمی اسلام دعا کے بعد وہ دوبارہ کرسیوں پر بیٹھ گئے. وجے نے اس کے لیے ایپل جوس کا لانے کا کہہ دیا. ہاں اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے کہ خصوصی طور پر تمہیں یہاں آنا پڑا ہے؟ وجے نے کہا. کافرستان میں اسلحے کا ایک اسمگلر اور گینگسٹر شنکر ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ٹائیگر نے کہا تو وجے کی حالت دیکھنے والی ہو گئی. تم کس شنکر کی بات کر رہے ہو؟
وجے نے رک رک کر کہا، کالا شنکر کیوں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ٹائیگر نے کہا، سوری ٹائیگر، تم ابھی اور اسی وقت میرے کلب سے چلے جاؤ. ویری سوری، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا ورنہ میں خود تمہارے بارے میں اطلاع دینے کا پابند ہو جاؤں گا. چلو اٹھو جاؤ پلیز، فوراً چلے جاؤ اور آئندہ مجھ سے رابطہ نہ کرنا. وجے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا. اس قدر خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اس موضوع پر بات نہیں کرتے. ٹائیگر نے کہا، پلیز ٹائیگر چلے جاؤ ورنہ مجھے مجبوراً بہت غلط قدم اٹھانا پڑے گا. وجے نے اور زیادہ سخت لہجے میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، صرف اتنا بتا دو کہ شنکر کا خاص ٹھکانہ کون سا ہے. مجھے کچھ نہیں معلوم، تم بس جاؤ. وجے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا. تھوڑی دیر بعد وہ کلب کے ہال میں پہنچ گیا. ہال میں زیادہ افراد موجود نہ تھے. ٹائیگر ایک خالی میز کے ساتھ موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا. ہارٹ کافی ویری ہارٹ. ٹائیگر نے ویٹر سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا اور پھر ویٹر نے کچھ دیر بعد ہارٹ کافی کے برتن میز پر لگا دیے اور واپس مڑ گیا تو ٹائیگر نے کافی بنائی اور پھر ٹسکیاں لے کر پینے لگا. ساتھ ہی وہ مسلسل وجے کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا. وجے نے جو رد عمل ظاہر کیا، اسے وہ سمجھ گیا کہ وہ شنکر سے بے حد خوف زدہ ہے. اس قدر خوف زدہ کہ اس نے ٹائیگر جیسے دوست کے ساتھ ایسا سلوک کیا. سر. ٹائیگر کے کان میں ایک آواز پڑی تو اس نے چونک کر اوپر دیکھا. ویٹر ہاتھ میں پلیٹ لی کھڑا تھا. پلیٹ میں بل رکھا نظر آ رہا تھا. سر، بل کی بیگ آپ کے لیے خاص ہے. ویٹر نے جھک کر سر گوشیانہ انداز میں کہا. پھر ٹائیگر نے جیسے بل اٹھایا تو ویٹر پلیٹ لیے تیزی سے واپس چلا گیا. بل کے پچھلے حصے پر ایک فون نمبر اور نیچے وجے لکھا تھا. ٹائیگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا. اس نے ویٹر کو بلا کر اسے نہ صرف بل دیا بلکہ خاصی بڑی ٹپ بھی دی. پھر وہ کلب سے باہر آ گیا. یہاں گیٹ کے قریب ہی 2 فون بوتھ موجود تھے. ٹائیگر نے ایک فون بوتھ میں داخل ہو کر جیب سے کارڈ نکال کر اس نے اسے فون سیٹ کے مخصوص حصے میں ڈالا تو اوپر سبز رنگ کا نقطہ جل اٹھا. ٹائیگر نے ریسیور اٹھایا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بل پر لکھے ہوئے نمبر کے مطابق نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. آخری نمبر پریس ہوتے ہی دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی. پھر ریسیور اٹھا لیا گیا.